تو ہم آج جو بات کرنے والے ہیں وہ میں نے جیسے کہ ایک پوسٹ لگائی تھی مسیح ابن مریم کے حوالے سے، اور میرا یہ یقین ہے کہ مسیح ابن مریم جو ہے وہ قرآن مجید میں جتنے بھی نبی اور پیغمبر ہیں، تمام انبیاء اور مرسلین، ان میں مقدس اور بڑی ہستی ہیں، یہ میرا دعویٰ ہے۔ اب عاصم علی شیخ صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، لیکن چلیں اب وہ کیا کہتے ہیں، وہ اپنا دعویٰ جو ہے وہ سامنے رکھیں گے، میں اپنا دعویٰ سامنے رکھوں گا، اور بڑے دوستانہ ماحول میں، بڑے اچھے ماحول میں ہم گفتگو کریں گے، اور باقی فیصلہ جو ہے وہ آپ لوگوں نے دیکھ کے کرنا ہے۔ تو جی عاصم بھائی، میں آپ کو عاصم کہہ لوں، ٹھیک ہے؟ ہاں ہاں شور ٹھیک ہے، تو آپ بتائیں، ہم 5 منٹ وہ کرتے ہیں، تو چلیں کیا کہتے ہیں، آپ شروع کریں گے؟ نہیں، میرا خیال ہے کیونکہ آپ نے وہ دعویٰ کیا ہے تو آپ اپنا پوائنٹ آف ویو رکھیں، آپ اپنا کرائٹیریا رکھیں، پھر میں پھر اس پہ ٹھیک ہے۔ تو میرا یہ دعویٰ ہے کہ مسیح ابن مریم چونکہ قرآن مجید کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، تو میں قرآن مجید کا ہی سہارا لوں گا، اور قرآن مجید کے حوالے سے ہی میں وہ کروں گا۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ مسلمانوں کی وہ سب سے مقدس کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اس میں مسیح ابن مریم کے حوالے سے، ان کی پیدائش کے حوالے سے عام جو دنیاوی طریقہ کار ہیں، جیسے کہ ہم مرد اور عورت کے ایک جسمانی رشتے سے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، لیکن مسیح ابن مریم جو ہے ان کی پیدائش اس سے ہٹ کر ہوئی، جو ایک جسم کی خواہش ہوتی ہے، یعنی انسان کے اندر مرد اور عورت کے درمیان میں جو جسم کی خواہش ہوتی ہے، اس جسم کی خواہش سے بھی ہٹ کر، اور اس کا ذکر جو ہے وہ بائبل مقدس میں بھی ہے، یوحنا کی انجیل میں، کہ وہ جسم کی خواہش سے نہیں بلکہ خدا سے پیدا ہوا۔ تو ایک یہ بات تھی۔ دوسرا یہ تھا کہ جب مرد اور عورت کے درمیان میں ایک رشتہ قائم ہوتا ہے، تو وہاں چاہے وہ میاں بیوی بھی کیوں نہ ہو، وہاں ایک ناپاکی کی صورتحال ہوتی ہے۔ وہ اس ناپاکی سے بھی نہیں گزرے، اس حالات سے، اور وہ تو کیا، وہ خاتون جو وجہ بنی مسیح ابن مریم کو اس دنیا میں لانے کی، اسے اللہ تعالیٰ نے مقدس ٹھہرایا، تمام عورتوں، تمام جہانوں کی عورتوں پر انہیں فضیلت بخشی، اور قرآن کریم میں، قرآن مجید میں اگر کسی خاتون کا ذکر ہے تو صرف وہ مقدس مریم ہے۔ تو یہ تو میرا وہ ہے کہ چلیں اس کا سٹارٹ کرتے ہیں۔ باقی اس پر اگر آپ کو بات کرنا چاہیں عاصم بھائی، پھر آگے چلیں آہستہ آہستہ۔ میرا خیال ہے آپ اپنا کرائٹیریا یا تو فلفل کر لیں، یا اگر 1 بائی 1 پوائنٹ چلنا ہے تو جیسے آپ کو ایزی لگے۔ چلے پھر میں اپنی بات کرتا ہوں، کیونکہ میں چاہ رہا تھا کہ اگر اس طرح چلتا رہے گا تو میرا اس میں پوائنٹ یہ تھا کہ آپ کا ٹون سیٹ ہو جائے گا نا، مجھے آپ کی لاجک سمجھ آ جائے گی کہ آپ کن پوائنٹس پہ کریں، پھر میں اپنا پوائنٹ دیں گا، دین پھر ہم ریبٹل میں یا تو اس طریقے سے ڈسکشن کر لیں گے، اس میں یہ پوائنٹ، اس میں یہ پوائنٹ، اس میں یہ پوائنٹ، چلے ٹھیک ہے، تھوڑا سا آرگیومنٹ سمجھ آ جائے گا کہ آپ کس طریقے سے جا رہے ہیں، آپ کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے، تاکہ وہ ٹھیک ہے سر ڈسکشن کرنے میں ایزی ہو جائے گا۔ ڈن۔ اچھا، اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مسیح ابن مریم جو ہے وہ ایک تو ان کی پیدائش۔ اچھا، اب میں آہستہ آہستہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ مسیح ابن مریم کی جب پیدائش ہوئی تو اکثر ہمارے دوست جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب وہ ایک جو غذا ہے جو بچہ کھاتا ہے عام، تو وہ غذا کھاتے تھے، وہ کیسے خدا تھے، کیا تھے۔ چلے میں یہاں پر تو بات ہی نہیں کر رہا خدا تھے، کیونکہ بات قرآن سے ہو رہی ہے، تو اور میں نے ذکر کیا کہ وہ سب سے معتبر، سب سے مقدس ہستی تھے، تو آگے جا کے بات جو ہے وہ خود سیٹل ہو جاتی ہے کہ وہ کیا تھے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں، تیسری سورہ ہے یہ، اس کی آیت 38 39، اس میں اگر آپ دیکھیں تو وہ وہاں ذکر ہو رہا ہے کہ ان کی جو والدہ تھی، ابھی جو مسیح ابن مریم تھے وہ ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، اور ان کی والدہ جو تھی وہ جنت سے، وہ لکھتی ہیں، قرآن لکھتا ہے کہ زکریا دیکھتا تھا کہ ان کے پاس کچھ کھانے کو ہوتا تھا، اور وہ پوچھتا تھا کہ یہ کہاں سے آیا، تو وہ چونکہ جنت سے تھا۔ پھر اس کے بعد آگے فرشتوں نے بتایا کہ وہ درخت لاتے تھے اور کھجوریں گرتی تھی، تو وہ تمام چیزیں جو ہے وہ بتاتی ہیں ہمیں کہ وہ جو غذا تھی وہ جنت سے آتی تھی، اور جو جنت سے غذا آتی ہے وہ پاک ہوتی ہے۔ یعنی مسیح ابن مریم جو تھے، ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ ان کی جو ہر لحاظ سے وہ پاک تھے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مقدس مریم کو شیطان کی پناہ سے بھی دور کر دیا۔ شیطان مطلب گناہ۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تو شیطان کی پناہ سے دور ان کی والدہ، جس نے جو وجہ بنی اس مقدس ہستی کو دنیا میں لانے کے لیے۔ اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں
کہ انہوں نے جو خوراک کھائی وہ بھی جنت کی تھی. ظاہر ہے ہمارا ایمان ہے کہ جنت میں جو خوراک ہوگی وہ عام دنیا کی خوراک کی طرح تو نہیں ہوگی کہ جیسے ہم خوراک کھانا کھاتے ہیں اس کے بعد ہم بیت الخلا میں جاتے ہیں, ہگتے ہیں, موتے ہیں. یہ چیزیں میرا نہیں خیال ہے کہ جنت میں ہوں گی. جنت میں ہم ان تمام چیزوں سے دور ہوں گے, پاک ہوں گے اور صاف ہوں گے. یہ ساری چیزیں جنت میں نہیں. تو جب جنت کی غذا کھائیں گے, جنت کی خوراک کھائیں گے, تو مقدس مریم نے وہ غذا کھائی اور وہ ظاہر ہے کہ وہ بچے کو بھی وہی غذا ملی. اب ہم یہ دیکھتے ہیں, سوری میں اگر آپ کو یہاں پہ انٹر کروں, کیا آپ کا پوائنٹ یہ ہے کہ بی بی مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کھانا کھاتے تھے یا جو پانی پیتے تھے تو ان کو واش روم جانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی, وہ واش روم نہیں جاتے تھے؟ آر یو سیئنگ دس؟ یس, کیونکہ میں نے یہ تو آپ کا assumption ہوا نا. میں سوری میں اگر آپ کو کاؤنٹر کر رہا ہوں, یس یس یو کین یس پلیز بولیں. میرا تو پھر اس پہ پرسپیکٹو یہ ہوگا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے تو یہودیوں کے لیے منو سلوا بھی آسمان سے اتارا تھا, تو وہ بھی پاکیزہ غذا تھی. تو آپ کیا یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہودی واش روم نہیں جاتے تھے, اب جاتے ہیں؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو منو سلوا اتارا تھا وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا تھا کہ جی وہ جو غذا ہے وہ کہاں سے آ رہی ہے. وہ اتارتے تھے, وہ زمین پر گرتی تھی اور وہ کھاتے تھے. نہیں ایسا تو کچھ نہیں ہے نا کہ منو سلوا اچانک سے کہیں پڑا ہوا مل جاتا تھا تو وہ بولتے تھے منو سلوا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی تھا. وہ بائبل مقدس میں آپ دیکھیں گے تو وہ رات کو سوتے تھے, صبح اٹھتے تھے تو انہیں وہ من اور وہ جو پرندے وہ چھوڑتے تھے وہ گوشت کی صورت میں انہیں ملتے تھے زمین پر گرے ہوئے. یہ اب ظاہر ہے کہ یہ موضوع فرق ہے, اور یہ بائبل کے حوالے سے اور قرآن کے حوالے سے یہاں شاید میں تو بائبل پہ بھی گیا ہی نہیں, میں نے تو قرآن شریف کا ذکر کیا, اس میں منو سلوا کا ذکر ہے کہ منو سلوا آسمان سے اتارا گیا اور وہ آپ کھاتے تھے, اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کے لیے فیور کیا. ہاں تو منو سلوا زمین پر وہ جب وہ رات کو سوتے تھے تو منو سلوا جو ہے وہ جو من ہوتا تھا وہ ایک جیسے روئی ہوتی ہے, جیسے کچھ اس طرح کی کھانے کی چیز تھی. جب وہ صبح اٹھتے تھے اور وہ جیسے ہی وہ کھاتے تھے تو اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ اسے آپ نے سیو نہیں کرنا, ذخیرہ نہیں کرنا, جتنا آپ نے کھانا اتنا کھانا. اس کے بعد اور اگر کچھ لوگ لالچ میں جمع کر دیتے تھے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں دیکھیں وہ بھی زمین پہ پڑا ہوتا تھا, بی بی مریم کے پاس بھی یا تو زمین پہ پڑا ہوگا یا ٹیبل پہ پڑا ہوگا. ایسا تو نہیں ہے کہ ان کے ہاتھ میں ہوتا تھا, اچانک سے آ جاتا تھا, سڈنلی میجک ہو جاتا تھا. چلے اب آپ نے اپنا پوائنٹ آف ویو رکھ دیا, میں نے اپنا پوائنٹ آف ویو رکھ دیا. اس پر اب سننے والے ہیں وہ زیادہ, میں صرف انڈرسٹینڈ کرنا چاہ رہا تھا پوائنٹ. ٹھیک ہے, آپ نے جو بات کی میں سمجھ گیا ہوں, میں اپنا پوائنٹ آف ویو رکھ رہا ہوں. اب وہ غلط ہے صحیح ہے وہ سننے والے جو ہیں وہ دوست دیکھیں گے, کیونکہ یہاں قرآن کی آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ زکریا اس سے پوچھتے تھے. اب زکریا کی وہ کسٹڈی میں تھی, اس کی حفاظت میں تھی, اللہ تعالیٰ نے زکریا کو اس پہ رکھا ہوا تھا. تو زکریا کو نہیں پتا کہ وہ کہاں سے آ رہا ہے کھانا, اس کے کمرے میں کھانا کہاں سے آتا تھا. اگر میں کمرے میں بند ہوں تو کھانا کہاں سے آ رہا ہے, کیونکہ وہ بغیر شوہر کے تھی. اس کے جب وہ ماں بننے والی ہے تو ظاہر ہے وہ لوگوں کے سامنے نہیں جاتی تھی. اور وہاں قرآن نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے منع کیا تھا کہ کسی سے بات بھی نہیں کرنی, آپ نے کہنا کہ جی میں نے رحمان کے روزے رکھے. تو اس وجہ سے وہ کھانا جو ہے وہ کہاں سے آتا تھا یہ. اچھا آگے چلتے ہیں. آل عمران کی آیت ہے 40-41, وہاں پر ذکر ہے یحییٰ نبی کا. اب آپ یحییٰ نبی جو ہیں وہ ہم ان کو یوحنا نبی کہتے ہیں. وہ خداوند یسوع مسیح سے پہلے آئے اور انہوں نے کہا کہ میں اس کی راہ تیار کرنے آ رہا ہوں, میں اس کے کلمے کی گواہی دینے آ رہا ہوں. یہاں قرآن بھی وہی بات کر رہے ہیں, کوئی فرق نہیں ہے. قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں یحییٰ نبی کے حوالے سے کہ وہ کلمے کی گواہی دینے کے لیے آ رہا ہے. یعنی وہ کلمہ کون لے کے آ رہا ہے؟ کلمہ مسیح ابن مریم لے کے آ رہے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کوئی اور نبی کوئی پیغمبر ایسا گزرا جس کے پیدائش سے یا جس کے آنے سے پہلے ایک اور نبی کو, اس سے آنے سے پہلے ایک نبی کو برپا کیا گیا ہو کہ جناب آپ نے آنے والے نبی کی حوالے سے بتانا دنیا میں؟ میں نے نہیں کہیں دیکھا. یہ ایک الگ ہوتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام ساتھ تھے, حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام ساتھ تھے. تو میرا نہیں خیال کہ یہ ایسا کوئی پوائنٹ ہے کہ جس کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بہت ایکسٹراڈنری ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے چلیں اب اچھا اب آتے ہیں ہم حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام ساتھ تھے, although different areas میں تھے but they were on the same period. اچھا اب آتے ہیں. میں آیات میں نے کچھ لکھی ہیں, بس وہ چلیں مجھے آیت یاد ہے, آل عمران کی ایک آیت ہے. آپ بتا دیں مجھے کہ وہ مجھے بھی ریفرنس obviously ایگزیکٹ نمبر یاد نہیں رہتا but ایک conceptually ہمیں یاد ہے.
یہ اچھا میں تھوڑا سا اس کو ایک پوائنٹ پہلے لے آتا ہوں کہ فرشتے جو ہیں وہ قرآن کے اندر کیا کہتے ہیں، فرشتے جو ہے وہ ہر وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قدموں میں یا اس کو سجدے میں رہتے ہیں. اس کی 2 آیات میرے پاس ہیں ریفرنس. ایک ہے چیپٹر 21، میرا خیال ہے سورہ الانبیاء ہے، لیکن چلیں چیپٹر 21 اس کی آیت 19، اور دوسرا ہے چیپٹر 41 اس کی آیت ہے 38 یا 39. یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قرآن فرماتا ہے کہ فرشتے ہر وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سجدے میں رہتے ہیں، جھکتے ہیں، تھکتے نہیں ہیں اور آنسو نہیں بہاتے، بلکہ وہ ہر وقت اس کے سجدے میں رہتے ہیں. لیکن جب ہم سورہ ال عمران کی آیت 44 45 کو دیکھتے ہیں تو وہاں ہمیں ان آیات سے ہٹ کر ایک سچویشن نظر آتی ہے. وہ ذات اقدس، وہ مسیح ابن مریم دنیا میں آ رہے ہیں، اور یہ فرشتے جو کہ اللہ تعالیٰ کے قدموں میں جھکے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو سجدے میں رہتے ہیں، یہ فرشتے آیت 44 میں ہمیں بتا رہا ہے قرآن کہ یہ آپس میں لڑ رہے ہیں، کوڑا ڈال رہے ہیں. اب کوڑا ڈالنا اور لڑنا یہ 2 مختلف سچویشن ہیں. آپ نے دیکھا کرکٹ کا میچ ہوتا ہے تو وہاں ٹاس ہوتی ہے، یعنی کوڑا اور ٹاس ایک ہی چیز ہے. وہ پہلے زمانے میں کوڑا کہتے تھے، آج کل ہم لوگ ٹاس کہتے ہیں. جب ٹاس ہو جاتا ہے اس کے بعد جو ٹاس جیتنے والا ہے اس کے جو حقوق ہیں اس کو ٹاس ہارنے والا قبول کرتا ہے. ہاں جی آپ جیت گئے ہیں، اب آپ جیسے کرنا چاہتے ہیں، آپ نے بیٹنگ کرنی ہے، بولنگ کرنی ہے. لیکن یہاں فرشتے کوڑا ڈالے، اس کے باوجود آپس میں لڑ رہے ہیں. اس کے بعد ایک اور بات سمجھ میں آئی ہے کہ وہ اپنے قلموں کو دھو رہے ہیں. قلم، پین، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ فرشتے تھے جو ہمارے بنی انسان کے گناہوں کو لکھتے ہیں. اور ان کا جو جھگڑا تھا اس کی بنیاد کیا تھی، آیت آگے جا کے بتاتی ہے ہمیں کہ ان میں سے کون مقدس مریم کی حفاظت یعنی اس کی نگہبانی یا اس کی خدمت جو ہے وہ کرے گا. اب آپ بتائیں کہ خدمت مسیح ابن مریم کی کیونکہ وجہ تو وہی تھی، وہ زیادہ ضروری تھی یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سجدے میں رہنا ان کے لیے زیادہ ضروری تھا؟ تو میرے لیے یہ بڑی عجیب و غریب آیات ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سجدہ چھوڑ. میں آپ کا پوائنٹ سمجھ گیا. ایک تو نمبر 1 مجھے یہ ایگزیکٹ آیت کا ترجمہ دیکھنا پڑے گا، اگر آپ کے پاس ہے تو یہاں تو پھر ہم تھوڑا سا اس کو ریبٹل میں بعد میں ہم دیکھ لیں گے. میں شیئر بھی کروں گا بیچ میں. نمبر 2 دیکھیں، ایک تو ہمیں یہ سمجھنا کہ صرف سجدہ کرنا یا صرف قرآن شریف پڑھنا یا اس طریقے کی عبادت کرنا ہی صرف عبادت، ایک تو یہ ہمارا مسکنسپشن ہے. یہ جو اگر وہ کام کرنے آئے تھے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو دیا تھا. اسی طریقے سے جب فرشتے جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے، یا وہ جب لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہ کرنے آئے تھے، یا فار ایگزامپل حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن شریف لے کر آتے تھے، تو یہ بھی عبادت ہے. مطلب اس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اور اگر فار دا سیک آف آرگیومنٹ آتے بھی تھے تو یہ حضرت بی بی مریم کے لیے آتے تھے، یہ حضرت عیسیٰ کے لیے تو نہیں آتے تھے. تو بی بی مریم کے لیے آتے تھے فار ایگزامپل. یہاں پر مجھے بھی اجازت ہے کاؤنٹر بات کرنے کی. جو مقدس مریم جو ہے وہ قرآن بھی یہ بات جانتا ہے، بائبل مقدس میں بھی ہے کہ وہ تو ایک ذریعہ تھی. وہ کیوں مقدس مریم کے لیے آتے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے کیوں مقدس مریم کو شیطان کی پناہ سے دور رکھا؟ اللہ تعالیٰ نے کیوں مقدس مریم؟ کیونکہ وہ ایک عام خاتون تھی، لیکن وہ کنواری اور پاک خاتون تھی، اور جس ذات کے لیے اسے چنا گیا وہ ذات وجہ تھی. یہ تو بہرحال چلیں آپ کی سوچ ہے، آپ جو جیسے کہ دیکھیں میں تو یہ اس بات کو تو ڈینائل ہے ہی نہیں نا کہ ہمارے لیے بی بی مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہت مقدس ہیں، اس میں تو کوئی ڈینائل نہیں ہے. The point basically I am trying to make is کہ ان کو شیطان سے اس وجہ سے رکھا گیا کیونکہ بی بی مریم کے اوپر یہودیوں نے الزام لگایا تھا کہ آپ نے بہکا دی. صحیح ہے. تو قرآن شریف اور حدیثوں میں آیا ہے کہ شیطان نے تو ان کو ٹچ بھی نہیں کیا، تو کوئی بری عادت یا کوئی اسی ان میں جو ہے وہ چیز نہیں کی. اس وجہ سے شیطان کو جو ہے وہ ان سے دوری کا وہ رکھا گیا ہے. وہ دونوں کے لیے رکھا گیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ کے لیے حضرت بی بی مریم کو رکھا گیا ہے. اگر ایسی بات تھی تو مجھے یہ بتائیں بائبل میں کیوں لکھا ہوا ہے کہ بی بی مریم اور جوزف جو ہے وہ شادی شدہ تھے؟ کیوں شادی کروائی گئی؟ بائبل تو بولتی ہی نہیں ہے کہ وہ ورجن تھی. آلدو کانسیپچولی میں نہیں کہہ رہا، کانسیپچولی آئی ایگری کہ وہ ورجن تھی، بٹ بائبل میں اگر آپ دیکھیں تو جوزف اور مریم کی شادی ہوئی ہے. کسی یہودی کو یہ نہیں پتا کہ وہ ورجن تھی. صحیح. قرآن شریف سے ڈفرنٹ، قرآن شریف میں کہیں جوزف کا ذکر نہیں ہے. تو آپ تھوڑا سا جو اس کو گڑمٹ کر دیں، کائنڈلی اس کو آپ نہ کریں. شیطان سے تو ہر نبی کو جو ہے وہ بچایا گیا ہے، ہر برائی سے بچایا گیا ہے. وہ پھر جب میں ریسپونڈ کروں گا تو میں ایکسپلین کروں گا کہ ہمارا اس سے کیا مقصد ہے.
آپ مجھے شیطان کی پناہ سے دور سوائے مقدس مریم کے یعنی مسیح ابن مریم کے حوالے سے اور کوئی ریفرنس نہیں دے سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی اور نبی کو کسی اور پیغمبر کو شیطان کی پناہ سے دور کیا ہو. انبیاء و مرسلین گنہگار بھی نہیں, ہم بلیو کرتے ہیں. میں آپ کو تھوڑا سا کریکٹ کر دوں, میں آپ کو تھوڑا سا کریکٹ کر دوں. وہ جو شیطان والی حدیث ہے وہ آن برتھ ہے, وہ یہ کہیں بھی نہیں ہے کہ شیطان سے پورا ان کو جو ہے وہ بچایا ہوا تھا. اگر آپ وہ حدیث پڑھیں, وہ حدیث یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان ان کو ٹچ کرتا ہے, تب جا کے وہ روتے ہیں. میں تو حدیث کی بات ہی نہیں کر رہا, کمپلیٹلی آپ مجھے کوئی ایسی حدیث بتا دیں یا ریفرنس دے دیں جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ شیطان سے ان کو جو بری و ذمہ تھے. وہ عاصم بھائی میں تو قرآن کی بات کر رہا ہوں, میں تو حدیث کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں. میں نے تو قرآن کی آیت کا ذکر کیا کیونکہ قرآن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فرمان ہے, اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. لیکن حدیث جو ہے وہ تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب نہیں ہے, وہ تو قرآن کو ہم حدیث سے ہی سمجھتے ہیں نا, اس اصل کی انڈرسٹینڈنگ سے ہی سمجھتے ہیں. قرآن کو آئسولیشن نہیں سمجھتے, انلیس کہ میں قرآن اونلی ہوتا تو آپ مجھ سے ڈیبیٹ کرتے تو آئی کوڈ ہیو انڈرسٹوڈ. ٹھیک ہے نا. میں تو دیکھیں میں جب بھی بات کرتا ہوں, میں جب بھی بات کرتا ہوں آئی تھنک بات مکمل کر لیں, یہ ریبٹل والا ٹائم آئی تھنک ہم جلدی لے آئے. چلے کوئی مسئلہ. میں جب بھی بات کرتا ہوں میں قرآن کی بات کرتا ہوں کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں قرآن یا بائبل یہ مقدس کتابیں ہیں, ہم انہیں مطلب خدا کا کلام کہتے ہیں. آپ مسلمان ہیں, آپ قرآن کو خدا کا کلام کہتے ہیں, ہم اس حوالے سے ریسپیکٹ بھی کرتے ہیں. اب چونکہ یہ خدا کا کلام ہے, حدیث نہیں ہے, یہ خدا کا کلام ہے, تو اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن میں غلطی نہیں ہو سکتی. حدیث میں آپ خود بھی, آپ کے لوگ بھی جو ہے وہ کہتے ہیں جی وہ فلانی حدیث ضعیف ہے, وہ ایسا ہے, نہیں وہ میٹرز ہیں. لیکن میرا یہ جھگڑا نہیں ہے, میں اس وقت صرف قرآن کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. اور میں ابھی آپ کو ایک اور آگے لے کے جا رہا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے فرشتے جو تھے وہ بے چین تھے مقدس مریم کی خدمت کے لیے کہ جس ذات اقدس نے ان کے وہاں پیدا ہونا تھا, اور وہ اس بات کو چھوڑ گئے, بھول گئے کہ وہ خدا کے سجدے میں تھے. اب یہاں پر اگر میں ایک فلم بنا رہا ہوں فار ایگزامپل, اور میں ایک لائٹ کو خدا کے طور پہ کردار دوں, وہ لائٹ جو خدا ہے وہ دیکھ رہا ہے ایسے کہ یار یہ فرشتے میرے, یہ مجھے سجدہ کرتے تھے, جھکے ہوئے تھے میرے آگے, یہ مجھے چھوڑ کر ادھر آپس میں لڑ رہے ہیں مسیح ابن مریم کی خدمت کے حوالے سے, یہ کیا ہے؟ تو یہ چیزیں جو ہے اسی طرح ہے جیسے میں اس کو لے رہا ہوں. اس کے بعد پھر آپ دیکھیں قرآن کی بہت ساری آیات ہیں, میں نے تو خیر کچھ کوٹ کی ہیں. چیپٹر 42 ہے, چیپٹر 53 ہے, چیپٹر 3 ہے, ال عمران ہے, انعام سورہ انعام ہے, اس کی 36ویں آیت ہے, جہاں پر قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ موت اور زندگی صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. صرف اللہ جو ہے وہ مردوں کو جلاتا ہے, صرف اللہ مردے زندہ کرتے ہیں. یہ بہت جگہ پر ہے. یہ جو ایک پاور ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسیح ابن مریم کو دی, اور یہ قرآن کے اندر بعض جگہ تو ایسا لکھا ہوا ہے کہ سوائے اللہ کے اور کوئی یہ نہیں کر سکتا, یعنی لکھا ہوا ہے کہ کون ہے جو سوائے اللہ کے مردے زندہ کرتا ہے. لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے وہ پاور جو ہے وہ مسیح ابن مریم کو دی. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ظاہر کرتی ہیں مسیح ابن مریم کو جو پیدا کرنے کی پاور تھی, اس میں ایک ورڈ ہیں, 2 ورڈ ہیں, باذن اللہ. اس کی میننگ آپ کو پتا ہوگی. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. نہیں, باذن اللہ مینز اللہ کی مرضی سے. میں زندہ ہوں, میں لائف دیتا ہوں یا میں شفا دیتا ہوں اللہ کی مرضی سے, اپنی مرضی سے نہیں, اللہ کی مرضی سے. یہ لکھا قرآن میں. میں کمپنی کا سیکرٹری ہوں, میں اگر کہیں جاتا ہوں اور میں لیٹر سائن کر کے اسٹیمپ کر کے آ جاتا ہوں, اٹ ڈزنٹ مین کہ میں جو ہے وہ کمپنی ہوں. اٹ مینس کہ کمپنی نے مجھے آتھرائز کیا ہوا ہے ایک کام کرنے کے لیے. تو جسٹ ٹو سے اس طریقے سے تو حضرت موسیٰ نے بھی جو ہے وہ سمندر کو پار دیا, کیا حضرت عیسیٰ نے ایسا کیا؟ نہیں. تو میں بھی آپ کو بتاتا ہوں. ابھی آپ نے جو مثال دی وہ مثال کہ آپ اگر کسی کمپنی میں مینیجر ہیں فار ایگزامپل, اور آپ ڈائریکٹر کی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے, یہی آپ کہنا چاہ رہے تھے. لیکن اس ڈائریکٹر کا جو بیٹا ہے وہ تو اتنا ہو سکتا ہے کہ یار وہ جو کچھ کرنا چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اب مسیح ابن مریم جو تھے وہ نہ صرف مردے زندہ کرتے تھے, چلیں آپ اپنا پوائنٹ کمپلیٹ کریں. نہ وہ صرف مردے زندہ کرتے تھے, وہ جیسے مٹی کی چڑیا, قرآن بتاتا ہے, بائبل میں تو نہیں ہے لیکن مٹی کی چڑیا جو تھی اس میں پھونک مارتے تھے اور مر جاتی تھی. پھونک کیا ہوتی, اس کے اندر روح تھی, روح القدس تھا,
اور وہ جس کو بھی پھونکتے تھے وہ مٹی کی چڑیا, اندھوں کو وہ آنکھیں دیتے تھے, کوریوں کو وہ چلاتے تھے. اب یہ چیزیں جو ہے یہ فرق, بالکل اسی طرح جیسے بائبل میں چونکہ یہاں پر میرا مقصد بائبل سے بات کرنا نہیں تھا, قرآن ہی میرا موضوع تھا, تو میں یہی بتا رہا ہوں کہ قرآن کے اندر جو مردے زندہ کرنے کی بات ہے وہ اللہ تعالیٰ نے وہ پاور بھی صرف مسیح ابن مریم کو دی. یہ ساری چیزیں, یہ ساری کوالٹیز, ان کا پیدائش, ان کی یعنی آج تک زندہ ہونا, دنیا کے نبی پیغمبر سارے خاک میں چلے گئے لیکن وہ آج بھی زندہ ہے. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ عام نبی ہیں یا عام وہ ہیں ان میں. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ وہ اکارڈنگ ٹو قرآن دوسرے نبیوں سے, پیغمبروں سے زیادہ اسپیشل تھے, زیادہ پاورفل تھے, زیادہ معتبر تھے, زیادہ مقدس تھے. چلیں اب آپ اپنی بات کریں, اگر مجھے آپ کی بات میں کچھ ایسی چیز نظر آئے گی تو پھر میں بات پلیز. میں اب آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ مجھے 4-5 منٹ دیجیے گا انیشلی, میں آپ کے پوائنٹ کروں گا, دین پھر ہم تھوڑا سا ریبٹل والے پیج. اچھا, پہلے تو نمبر 1 آپ نے کہا کہ بھائی وہ obviously حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک ورجن برتھ تھے تو اٹ واز سم تھنگ اسپیشل. دیکھیں, یو نیڈ ٹو ریئلائز کہ ہمارے اسلام میں ہر میسنجر واز اے اسپیشل. ہر میسنجر کے لیے کچھ الگ نشانیاں تھیں. حضرت موسیٰ نے 9 معجزے کیے, یو وڈ بی شیور بائبل میں آپ نے پڑھا ہوا ہوگا. سمندر کو پھاڑ دیا, سانپ بنا دیا, ریور نیل کو جو ہے وہ نیل خون کے طور پہ کر دیا, مچھر آ گئے, بہت ساری چیزیں ہوئی XYZ جو ان کے میریکلز تھے. ایسا میریکل تو حضرت عیسیٰ نے ایک بھی نہیں کیا. ہر میسنجر کے لیے الگ میریکل سے. اس قسم کا معجزہ ہم بولتے ہیں قرآن ہے, ایون تو انہوں نے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا, XYZ کر دیا. تو ہر میسنجر کے لیے ان کے پیریڈ کے حساب سے الگ الگ جو ہے وہ معجزے آئے. سو یس, ورجن برتھ واز دیئر, لیکن سملر کانسیپچولی اگر آپ ورجن برتھ کو کمپیریزن کریں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بھائی عیسیٰ کی مثال میری نظر میں آدم جیسی ہے. میں بولتا ہوں کون, اٹ ہیپنس. سملرلی حضرت یحییٰ علیہ السلام کے جو والد تھے زکریا علیہ السلام اور الزبتھ جو ان کی وائف تھی, they were barren, they were well in age. Similarly for حضرت ابراہیم علیہ السلام, بی بی سارہ علیہ السلام, they were barren, مطلب ان کو کوئی امید نہیں تھی. and suddenly اللہ gave them a proper. اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی 2 خصوصیات تو بالکل حضرت عیسیٰ جیسی ہیں. اگر آپ سورہ مریم کی میرا خیال ہے آیت نمبر 13 ہے اس میں پڑھیں تو زکا ٹائپ ہی ورڈ یوز ہوا ہے ایگزیکٹ. اگر آپ عربک دیکھ لیجیے گا اس کی, سورہ مریم کے آیت نمبر 13, جس کا مقصد ہے پیور بیٹا, جو حضرت عیسیٰ کے لیے یوز ہوا ہے بی بی مریم سے. سملرلی جیسے حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ سلامتی ہے ان پہ جس دن وہ پیدا ہوئے, جس دن وہ مریں گے, جس دن وہ جی اٹھیں گے پھر سے. سملرلی اور یحییٰ علیہ السلام کے سلام ہے ان پہ جس دن وہ پیدا ہوئے, جس دن وہ مرے, جس دن وہ پھر دوبارہ قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے. تو یہ سملیرٹیز حضرت یحییٰ دونوں میں ہیں, حضرت عیسیٰ میں بھی ہیں, تو دے آر آن دا سیم لیول اس حساب سے. اچھا, موسٹ امپورٹنٹ کانسیپٹ جو قرآن کا ہے, اگر آپ دیکھیں, مجھے اس وقت تھوڑا سا ریفرنس اس کا چیک کرنا پڑے گا. ہاں, سورہ بقرہ آیت نمبر 136 اور سورہ آل عمران آیت نمبر 84 کہ ہم نے ویریس میسنجرز کو ڈفرینٹ ایک وہ دیا, پاور دیا, یا کچھ کو جو ہے وہ فوقیت دی دوسروں کے اوپر. لیکن مسلمانوں سے کہا گیا کہ آپ نے ان میں سے کسی میں کوئی ڈفرینسیشن نہیں کرنی. ہمارے لیے سارے نبی یا سارے رسول جو ہیں وہ برابر ہیں. اب اس میں سب کے نام آ جاتے ہیں, حضرت ابراہیم ہو گئے, حضرت نوح ہو گئے, ایون حضرت آدم ہو گئے, حضرت اسماعیل ہو گئے. وہ ساروں کا کانسیپٹ دیا جاتا ہے کہ یس دے ور ڈفرنٹ بٹ مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ ایکول ہے. تو یس ڈیفینیٹلی حضرت عیسیٰ علیہ السلام, بی بی مریم جو ہے ہمارے لیے موسٹ کہہ لیں کہ lovable, most respectable personalities ہیں across like all other prophets. ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی کو اوپر کرتے ہیں کسی کو نیچے کرتے ہیں. یس, مسلمس موسٹلی جو ہے وہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نارملی ایگزیجریٹ کرتے ہیں, جو کہ پریکٹیکلی میرے حساب سے اس وجہ سے ہے کہ بھائی ہم ان کی امت میں سے ہیں. تو فار ایگزامپل آئی ول ریسپیکٹ مائی فادر مور ایز کمپیئر ٹو چاچا یا ایز کمپیئر ٹو فادر ان لا, جن سے میری تھوڑی سی دوری ہے یا تھوڑا سا وہ ہے. تو پریکٹیکلی اسپیکنگ کیونکہ ہم ان کی امت میں سے ہیں, ہم ان کی ٹیچنگس کو زیادہ فالو کرتے ہیں, تو آبویسلی مور نیچرل لو انکلینیشن یا وہ جو ہے وہ ہے. آلدو میں یہاں پہ میرے پاس بہت سارے پوائنٹس ہیں جو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پوائنٹ آؤٹ کر سکتا ہوں. اگر مجھے ضرورت پڑی تو میں بعد میں وہ پوائنٹ آؤٹ کروں گا جو ان کو سپیریئر میرے حساب سے رینک کرتا ہے. بٹ اگین ایون اف ہی از بیکم سپیریئر لائک دیٹ, وی آر ناٹ ٹو ڈفرینشیٹ بٹوین آل دیز. ہمارے لیے سارے برابر ہیں. اگر میں حضرت عیسیٰ کی ٹائم پہ پیدا ہوا ہوتا یا اس ٹائم پہ ہوتا تو مجھے حضرت عیسیٰ کو ماننا تھا, اینڈ obviously had to do it. اچھا, سیکنڈ پوائنٹ آپ کا تھا obviously پیور تھنگز آتی تھیں بی بی مریم کے پاس, نو ڈاؤٹ ان اٹ. ہمارے حساب سے سارے نبیوں نے جو کھانا کھایا ہے, ایون جو دنیا سے بھی کھایا ہے,
that was pure for them, اور اللہ تعالیٰ کی ہر چیز پیور ہے جو اس نے الاؤ کی ہوئی ہے, تو that is perfectly pure. اس کا میں نے ایگزامپل منو سلوا سے دیا, وہ بھی آسمان سے آتا تھا, یہودیوں کے لیے آتا تھا, وہ بھی پاک کھانا تھا. ہاؤ ایور میرا ایسے ڈس اگریمنٹ ہے کیونکہ یہ آپ کا میں کہوں گا اسٹوری ہے, کنکاکٹڈ اسٹوری ہے کہ وہ کھانے کے بعد آپ کو واش روم نہیں جانا, تو اگر وہ کھانے سے واش روم نہیں جانا پڑتا تو وہ شاید کھانا پھر چاہیے ہی نہیں تھا, وہ بغیر اس حاجت کے پیدا ہوتے جہاں پہ ان کو کھانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. تو میرا نہیں خیال کہ ایسا کچھ تھا, کیونکہ قرآن شریف واضح بار بار کہتا ہے prophets are human beings like us, all similarity appearance میں جو ہے وہ ہمارے ساتھ وہ ہے similar. تو یہ میرے خیال سے بہت زیادہ ایگزیجریشن ہے کہ وہ جو ہے وہ واش روم نہیں جاتے تھے, اٹ واز اے نیچرل کال. قرآن شریف کا مقصد ہی کھانے کا بتانے کا یہ کہ بھائی وہ تمہاری طرح کھانا کھاتے تھے تو obviously they would have a nature's call, تو practically think about it کہ آپ کیوں ان کو ایگزیجریٹ کرتے ہیں. تیسرا پروٹیکٹڈ فرام سٹن ہے, اس میں مجھے کوئی ڈیبیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میرا کانسیپٹ یہ ہے کہ بھائی سارے نبی جو ہے وہ تھے, اور میرا کانسیپٹ میں اس کو obviously حدیث سے سمجھتا ہوں کہ جب وہ پیدا ہوئے تو obviously شیطان سے جو ہے وہ بالکل پروٹیکٹڈ تھے, کیونکہ وہ یہودی انفارچونیٹلی ان پہ جو ہے وہ بدکاری کا وہ الزام لگا دیتے. اسی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام, although بائبل میں ایسا کچھ نہیں ہے, قرآن شریف میں آتے ہیں جب بی بی مریم ان کو اپنے قبیلے میں یا قوم کے پاس لے کر آتی تو بولتے ہیں کہ تم نے یہ کیا کیا, تو پھر وہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کلام کرتے ہیں, کیا کہنا چاہیے اس کو, گود میں سے یا کریڈل میں سے جو ہے وہ کلام کرتے ہیں, اپنی ماں کو ڈیفینڈ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ میں جو ہے وہ نبی ہوں, اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا. تو وہ ایک کانسیپٹ ہے, لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ کسی طریقے سے سپیریئر ہو جاتے ہیں یا وہ پہلے آ جاتے ہیں. اگر یہ کانسیپٹ ہے فار ایگزامپل, تو پھر بی بی مریم ان سے سپیریئر ہوئی کیونکہ پہلے وہی شیطان سے جو بچی ہوئی ہوں گی. صحیح ہے, تو ان اینی کیس بی بی مریم وڈ بی آن ہائر رینک ایز کمپیئر ٹو حضرت عیسیٰ علیہ السلام, لیکن ہمارے لیے کوئی ہائر رینک یا لوور رینک ہے نہیں, ہمارے لیے سارے جو ہے وہ برابر ہیں. جان دا بیپٹسٹ کا میں نے پوائنٹ لکھا تھا, لیکن آئی ایم ناٹ شیور کہ وہ کیا تھا. میرے خیال سے میں نے وہ ایکسپلین کر دیا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام جو ہے وہ قرآن شریف میں وہ بھی ان کو پاک کہا گیا ہے اور سلام ان پہ کہا گیا ہے. اچھا, آپ نے 2 ورسز کوٹ کی, مجھے ورسز کا تو نہیں ہے, جس پہ آپ نے کہا کہ اینجلز جو ہے آپس میں لڑ رہے تھے اور بی بی مریم عمران 44 وہ جو بھی ہے تیسری سورہ وہ کاسٹڈ لاٹس والی وہ ایک ورس ہے. میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا, میرا خیال ہے میں خود بھی انشاءاللہ اس کو چیک کروں گا, لیکن میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا وہ آپ چیک کریں. وہ حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ یہودی لاٹس کر رہے تھے کہ بی بی مریم کا خیال کون رکھے گا, کیونکہ وہ سیناگوگ میں تھیں یا چرچ میں تھیں, کیونکہ ان کی والدہ نے مدد مانگی تھی کہ جب جو بھی مجھے پیدا ہوگا میں اللہ تعالیٰ کی خدمت میں دوں گی. تو وہ سیناگوگ میں یا مسجد جسے کہہ لیں فار ایگزامپل, اس میں سرو کرتی تھی. تو وہاں پہ کاسٹنگ آف لاٹس ہو رہی تھی کہ بھائی بی بی مریم کی سپرویژن کون کرے گا, یا ان کو جو بھی آپ اردو میں کہہ لو لیڈرشپ کون کرے گا. تو وہ لاٹ جو ہے فال ہوا حضرت زکریا علیہ السلام کا. پھر جب حضرت زکریا علیہ السلام بی بی مریم کے پاس جاتے تھے تو وہ دیکھتے تھے کہ ان کے پاس پھل آتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے, تو وہ حیران ہوتے تھے کہ یار مطلب ہاؤ کم شی از سو ینگ اینڈ یو نو گیٹنگ آل دس. تو وہ اس پہ حیران ہوتے تھے, جس کے بعد شاید مے بی جو ہے وہ انہوں نے ان سے پوچھ لیا. تو میرا حساب یہ تھا کہ وہ حضرت زکریا علیہ السلام کے ساتھ تھا. دوسرا آپ نے امپلیکیشن یہ دی کہ جب فرشتے آپس میں لڑ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ وڈ بی تھنکنگ یار یہ کیوں لڑ رہے ہیں, یہ اس کے لیے کیوں لڑ رہے ہیں. تو ایک تو نمبر 1 اینجلز کی اسلام کے حساب سے کوئی انڈیپینڈنٹ رائے نہیں ہوتی, ان کو جو کہا جاتا ہے وہ کرتے ہیں جو ایز پر our انڈرسٹینڈنگ ہے. تو اگر ان کو خیال کرنے کے لیے کہا بھی گیا تھا فار the sake of argument, تو it doesn't make sense کہ they would be fighting, there would be someone nominated and you would have to take care of it. اور وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے جن کو ہم روح القدس کہتے ہیں اسلام میں, ٹھیک ہے نا. تو وہ obviously وہ ہے. پھر آپ نے obviously کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی بہت سارے میریکلز کیے, وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے, بیماروں کو شفا دیتے تھے, XYZ بہت سارے میریکلز کرتے تھے. یس ڈیفینیٹلی ایسے میریکل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کیے, انہوں نے پرندوں کو جو ہے ڈفرینٹ جبلوں پہ رکھا, ان کو بولا آ جاؤ, آ گئے, although وہ سارا کچھ کیا اللہ تعالیٰ نے, ٹھیک ہے. تو قرآن شریف کی جس آیت کا آپ حوالہ دے دیں گے یہ سارے میریکلز انہوں نے کیے, اس میں کلیئرلی لکھا ہوا ہے باذن اللہ, ود دا پرمیشن آف اللہ, ود دا ول آف اللہ. ایسا نہیں تھا مطلب میں فار ایگزامپل کل کو, ویسے تو میں کر نہیں سکتا obviously, مجھے پتا ہے میں اتنا اچھا انسان نہیں ہوں, اگر میں کسی کو زندہ کر دوں یا جان دے دوں تو یہ obviously understood ہے کہ it's not me, اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ہے and it happened. تو وہ جو میں کہنا چاہ رہا تھا کہ مردے کو جو زندہ کرنے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے, ڈاکٹرز بھی ذریعہ ہوتے ہیں. آپ نے شاید بہت سارے کیسز پڑھے بھی ہو, آئی ایم ہوپ یو آر اویلیبل, آپ نے کیسز پڑھے بھی ہو, ایون نیوز پیپر میں آتا ہے. تو آئی تھنک بائبل میں بھی شاید ہے کہ ایون پال واز لائک ڈیڈ اینڈ دین ہی اسٹوڈ اپ اینڈ وینٹ ٹو دیز تھنگس.
تو اللہ تعالیٰ دینے والا ہے. یس نبی ذریعہ ہیں, لیکن ایسے معجزات جو ہیں وہ باقی نبیوں نے بھی کیے ہیں. حضرت ابراہیم کی میں نے آپ کو اگزامپل دی. حضرت موسیٰ نے جو ہے وہ سمندر کو پھاڑا, لیکن کوئی یہ تو نہیں کہتا کہ بھائی حضرت موسیٰ نے کیا, ہر کوئی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا, حضرت موسیٰ اس کا ذریعہ. تو یہ ساری چیزیں میں اس کو ایسے سمرائز کروں گا کہ دیکھیں ہر پروفٹ کے اپنے میریکلز تھے. وہ میریکلز اس کو دوسرے سے ڈفرینٹ یا یونیک ضرور بناتے ہیں, لیکن اس کو کسی اینگل سے سپیریئر نہیں بناتے. ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے ڈفرینٹ معجزے دیے. حضرت موسیٰ نے جو معجزے کیے obviously وہ حضرت عیسیٰ نے نہیں کیے. یہ ان کو یونیک بناتا ہے, ڈفرینٹ بناتا ہے, لیکن کسی کو سپیریئر یا انفیریئر نہیں بناتا. The point we are trying to make is کہ ہمارے لیے سارے نبی جو ہیں وہ برابر ہیں. ہر نبی کے ڈفرینٹ معجزات تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ڈفرینٹ تھے, حضرت موسیٰ کے ڈفرینٹ تھے, اس طریقے سے حضرت اسحاق کے ہوں گے, حضرت داؤد علیہ السلام کے ڈفرینٹ تھے. وہ تو پرندے ان کے ساتھ گاتے تھے, پہاڑ ان کے ساتھ گاتے تھے. کبھی آپ نے سنا ہے کسی کے ساتھ پہاڑ گاتے ہو؟ تو وہ obviously آواز ساؤنڈ ان کی وہ خوبصورتی اتنی میلوڈیس اتنی ہوتی ہوگی کہ ڈیفینیٹلی, بٹ پوائنٹ یہ کہ اٹ ڈزنٹ مین کہ حضرت داؤد علیہ السلام حضرت عیسیٰ سے گریٹر ہیں. وڈ یو ایگری؟ نہیں. تو ہر کسی کے یونیک تھے, ہر کسی کے ڈفرینٹ تھے. دے آر ایکول, ڈفرینٹ, یونیک, یس ڈیفینیٹلی, بٹ دے آر ایکول, ناٹ سپیریئر, نیدر انفیریئر. چلیں ایک تو میں واپس اس سوال پہ آتا ہوں. جب آپ نے کہا کہ وہ مقدس مریم اور مسیح ابن مریم جو ہے وہ کھانا کھاتے تھے, تو پھر اس کے بعد وہ رفع حاجت کے لیے, میں مقدس مریم کے لیے تو نہیں کہہ سکتا کیونکہ وہ آپ انسان تھی, لیکن میں مسیح ابن مریم کے حوالے سے یہ ایمان رکھتا ہوں کہ وہ ان دنیاوی چیزوں سے دور تھے. اب میں آتا ہوں آپ کے آپ سے کاؤنٹر کوشچن کروں کہ کیا حضرت عیسیٰ نے ماں کا دودھ پیا تھا؟ اگر کہیں ذکر نہیں ہے تو میں نہیں کہہ سکتا اس حوالے سے, کیونکہ قرآن بائبل میں تو ہے, بائبل میں تو ذکر ہے, بائبل میں تو ذکر ہے. قرآن میں یہ ذکر ہے کہ وہ بچپن سے ہی پنگوڑے میں ہی وہ بڑوں کی طرح بات کرتے تھے. تو یہ اب بائبل میں میرا صرف پوائنٹ ہے کہ میچورٹی کا مقصد یہ تو نہیں ہے نا کہ ان کی ہیومن نیڈس نہیں تھی. مطلب آپ یہ کیسے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ واش روم نہیں جاتے ہوں گے, آپ وہ نہاتے نہیں تھے, وہ نہاتے نہیں. میں بھی آپ کو بتاتا ہوں. ابھی آپ کو میں مثال دیتا ہوں موسیٰ کی. جیسے آپ نے کہا موسیٰ جو تھے وہ معجزات کرتے تھے. اب آپ گو کہ میں تو مسیح ابن مریم کو قرآن کے حوالے سے معتبر اور مقدس ہستی کے طور پہ وہ کر رہا ہوں, لیکن اب مجھے مجبوراً ریفرنسز وہ دینے پڑیں گے کہ جو ہم اسے خدا کہتے ہیں, خدا کا بیٹا کہتے ہیں. مسیح ابن مریم نے پھر تو آپ کانسیپٹ ہی چینج کریں نا. جب آپ اس کو بولیں گے ہے ہی خدا, پھر تو آپ خدا اور انسان کو تو ہم ملا ہی نہیں سکتے نا. اگر آپ یہ کانسیپٹ نہیں تو آپ قرآن سے پروف کریں گے کہ حضرت عیسیٰ خدا ہے. تو عاصم بھائی میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے مجھے جو معجزات موسیٰ کے بتائے ہیں وہ آپ نے قرآن کے حوالے سے بتائے, تو میں آپ کو بائبل کے حوالے سے بتائے ہیں کہ بائبل میں وہ بتایا کہ انہوں نے یہ کرتے تھے. وہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ بائبل میں بھی ہے, وہ تو قرآن شریف میں بھی ہے. حضرت موسیٰ کے معجزات قرآن شریف میں بھی ہیں. آپ بولے تو میں آپ کو سرچ کر کے آیاتیں دکھا دیتا ہوں. ٹھیک ہے, آپ مجھے دکھائیے گا. اچھا چلے میں اس کو تو پہلے نہیں کر رہا, میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ وہ بائبل مقدس کے جو ریفرنسز ہیں ان میں وہ جب بھی کوئی معجزہ کرتے تھے تو وہ اتھارٹی کے ساتھ, اگر وہ کسی مردہ کو زندہ کرتے تھے, جیسے انہوں نے لازر کو زندہ کیا تو لازر کو کہتے تھے لازر اٹھ, اس اتھارٹی کے ساتھ انہوں نے ہوا کو ڈانٹا, انہوں نے سمندر کو, وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ تھے تو طوفان آیا, اس کے شاگرد ڈر گئے, وہ سو رہے تھے, تو انہوں نے ہوا کو ڈانٹا, سمندر کو ڈانٹا اور وہ ساکن ہو گئے. اب یہ چیزیں چونکہ میں ان کا ریفرنس نہیں دے رہا تھا, یہ بائبل کی ریفرنسز ہے, تو میں دیکھیں میں اس میں سے کوئی معجزہ ڈینائی کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا. میرا صرف کوشچن یہ کہ کیا یہ معجزات انہوں نے انسان بن کے کیے یا خدا بن کے کیے؟ ہم ان کو کامل انسان اور کامل خدا کہتے ہیں, کیونکہ وہ جب یہ کہتے تھے, اب ظاہر ہے کہ مجھے مجبوراً آپ نے سوال یہ کیا ہے کامل انسان, آپ تو ان کو ڈیفیشنٹ بنا دینا کہ وہ واش روم نہیں جاتے تھے. وہ انفارچونیٹلی میں نے جو آپ سے ایک سوال پوچھا تھا جس کا آپ نے آج تک جواب نہیں دیا, کیا مجھے جواب صلاحیتیں تھیں ان میں؟ میں آپ کو بٹ کوشچن میں ہمارا یہ کوشچن کرنے کا پرپز ہی صرف یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان یا جس میں یہ ساری ڈیفیشنسیز ہو, ہاؤ کین یو کال ہم اے گاڈ؟ ابھی آپ چونکہ آپ نے سوال کیا ہے اس کا تعلق
बाइबल से है तो मुझे मजबूरन, फिर आप नहीं कह सकते मुझे कि यार मैं बाइबल से क्यों रेफरेंस दे रहा हूँ, मैं आपको बाइबल से, आपको ये नहीं कह रहा कि आप बाइबल से रेफरेंस ना दें, मेरा सिर्फ क्वेश्चन करने का ये, क्योंकि देखिए टॉपिक ये था कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक जो भी बुजुर्ग कह लें या मोतबर शख्सियत है एज ए ह्यूमन बीइंग ना, अगर आप उसको खुदा के दर्जे में ले जाते हैं, अभी हम ये डिबेट नहीं करेंगे वो खुदा थे नहीं थे, अभी हम ये इस डिबेट में फिलहाल नहीं जा रहे, अगर आप उसको ये कह के मुझे प्रेजेंट करेंगे भाई ये देखें ये खुदा ने मिरेकल्स किए, तो ऑब्वियसली खुदा को तो मैं डिनाई कर ही नहीं सकता ना, वो एक डिबेट अलग है कि हजरत ईसा खुदा थे या नहीं थे, वो एक अलग डिबेट है, लेकिन आप खुदा को अगर इंसानों से कंपैरिजन करें तो अनफेयर कंपैरिजन है, दैट्स व्हाट माय पॉइंट इज। आसिम भाई लेट मी आंसर, मैं आपको सिर्फ 2-3 चीजें बताना चाहता हूं जिनसे मैं अपना ओपिनियन जो है वो बता सकता हूँ। इसका कतई मतलब ये नहीं है, जाहिर है कि हम यहाँ पर गुफ्तगू कर रहे हैं, आप इत्तेफाक कर भी सकते हैं और इख्तलाफ भी कर सकते हैं। मसीह इब्ने मरियम जो थे वो उन्होंने अंजील के अंदर कुछ आयात ऐसी हैं, उनके उनके जुमले जो बताते हैं कि वो खुदा थे। उन्होंने एक जगह कहा, किसी ने कहा कि किसी ने इब्राहिम के हवाले से बात की, तो उन्होंने कहा कि मैं इब्राहिम से पहले का हूँ। उसके बाद फिर उन्होंने उनके वो जब सलीब से पहले थे एक बाग में, तो उस वक्त वो एक पहाड़ पर खड़े थे, तो उनके जो शागिर्द थे उन्होंने देखा कि हजरत मूसा, हजरत इब्राहिम और वो खुद उनके साथ खड़े थे, उन्होंने उनको देखा बात करते हुए। चले ये तो बाइबल की बातें हैं, इन पे मैं नहीं कह सकता कि आप इसको ये फिर ना कॉन्सेप्ट डिफरेंट हो जाएगा, ये अगर आप गॉड एड डिस्कस करेंगे तो फिर एक डिफरेंट टॉपिक ऑल टुगेदर है, फिर मुझे भी नहीं, मैं कर भी नहीं रहा, मैं नहीं कर रहा हूँ वो आपके सवाल से, चूंकि आपने सवाल किया तो मैंने इसलिए किया। मैंने तो आपको कहा कि मैं कुरान से सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि उनसे बड़ी और मुकद्दस हस्ती जो है वो नहीं, क्योंकि उनकी पैदाइश अब ये लोग कहते हैं। नहीं मैं आपका पॉइंट समझ रहा हूँ, लेकिन देखिए आपने जो क्राइटेरिया ले डाउन किया ना, आपने कहा उन्होंने मौजूदात किए, नंबर 1 वो पाक हस्ती थे, वो सलाम हस्ती थे, शैतान से प्रोटेक्टेड थे, तो आई एक्सप्लेन्ड इट टू यू कि मिरेकल्स देखें दूसरों ने भी किए, मिरेकल्स हजरत मूसा ने भी किए, हजरत इब्राहिम ने भी किए, पाकीज़गी का मैंने आपको बता दिया कि हजरत यहिया के लिए भी सेम वर्ड्स यूज हुए हैं जो हजरत ईसा के लिए बेसिकली यूज हुए हैं, तो नहीं, लेकिन आप देखें क्राइटेरिया आपने यूज किया है ना, लेकिन आप यहीं पर, अब यहीं मैं कुरान की बात कर रहा हूँ कि यहिया का काम था कलमे की गवाही का। कलमा कौन थे? मसीह इब्ने मरियम। तो कौन सा ऐसा नबी है जिसकी पैदाइश से पहले उस नबी के बारे में एक नबी बर्पा किया जाए और बताया कि जी मैं उस नबी की गवाही देने के लिए आ रहा हूँ? ये सारी चीजें सर इनको अंडरस्टैंड करें। आप खुद कह रहे हैं नबी की गवाही देने आ रहे हैं, तो हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की गवाही दी, हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की गवाही दी, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने, ऑल्दो आप हजरत इसहाक बोलते होंगे, उन्होंने गवाही दी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। जब वो अच्छा ये आयात मुझे, ये आयात जो है ना, ये मुझे जरूर बताइएगा कि उन्होंने उनके यानी उनके आने की गवाही दी आदम ने। मुझे हजरत यहिया वाली वर्स कोट करें जो आप कहेंगे वो गवाही देने आए थे। मैं करता हूँ, वो एक अल इमरान चैप्टर 3 उसकी आयत जो है वो आप 37 देख लें, 38 देख लें, इनमें दोनों में से कोई एक आयत होगी, एक दो आयतें आगे पीछे करके देख लें। वो कलमे की गवाही के लिए दुनिया में आए। कलमा जो था वो मसीह इब्ने मरियम थे, तो इस वजह से और कोई नबी। मैंने कुरान 337 330 335 36 37 देखी है, इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है, ये तो हजरत बीबी मरियम के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने जकरिया की केयर में दिया और उनके पास खाने आते थे। चले मैं इसकी वो जो स्क्रीनशॉट है मैंने जो भी बात की, नंबर 1 मेरे साथ शेयर कर लीजिएगा, नंबर 1। नंबर 2 लेकिन मेरा पॉइंट ये कि इन एनी केस अगर वो कर भी रहे, हाउ कैन इट मेक समवन सुपीरियर? हजरत यहिया से सुपीरियर चले मैं मान लेता हूँ कि वो बन जाते हैं, लेट्स सपोज फॉर द सेक, बाकी प्रॉफिट से कैसे सुपीरियर बन जाएंगे? वो तो कंफर्म कर, हजरत ईसा तो कंफर्म करने आए हजरत मूसा को, तो हजरत मूसा बड़े हुए क्योंकि हजरत ईसा कंफर्म कर रहे थे हजरत मूसा को। शुड आई टेक दैट? अब मैं आपको बताता हूँ, देखें जितने भी नबी थे वो मतलब उन्होंने कहीं ना कहीं गुनाह किए। कुरान के अंदर भी प्रॉफिट मोहम्मद के हवाले से भी अल्लाह ताला ने बताया कि मतलब आयात हैं ऐसी कि जो पता लगता है कि गुनाह उनसे भी सरजद हुए। लेकिन सिवाय मसीह इब्ने मरियम के आप मुझे जो मेरा कहने का मकसद है ना, कुरान शरीफ की सूरा 35 में आयत नंबर 45 है कि सबने गुनाह किया। हाँ जी, लेट्स सपोज हम निकालते हैं, अभी आप देखें, अभी आपने खुद ही कह दिया ना कि नबी सारे वो थे, पाक थे,
جیسے مسیح ابن مریم تھے. ابھی آپ نے خود ہی مجھے بتا دیا. دیکھیں وہ کانسیپٹ ابھی میں نے آپ کو ایکسپلین ہی نہیں کیا نا کہ وہ پاکیزگی کیسے ہوتی ہے. آپ گناہ سمجھتے ہیں کہ ہر گناہ مطلب سب برابر ہے. اصل فرق یہ ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ ہر گناہ برابر ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے پھل کھایا وہ بھی برابر ہے, اور میں اگر ریپ کر دوں تب بھی برابر ہے. تو ہمارے اسلام میں یہ والا کانسیپٹ نہیں ہے نا. اسلام میں کانسیپٹ ہے گناہ کبیرہ کا اور گناہ صغیرہ کا, اور ہر چیز میٹر کرتی ہے انٹینشن پہ. تو آلدو نبیوں نے گناہ کیے لیکن ان کی انٹینشن گناہ کرنے کی نہیں تھی, لیکن وہ انہوں نے کیے. حضرت آدم علیہ السلام کی انٹینشن نہیں تھی, صحیح ہے, ان کی وہ نہیں تھا, ان کا پرپس کچھ اور تھا, تو انہوں نے گناہ کیا. ہی ریئلائز کہ ہاں یار نہیں غلطی ہوئی, اللہ تعالیٰ نے. اچھا چلے عاصم بھائی, مجھے یہ بتائیں, گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ کے درمیان میں آپ دونوں کو گناہ سمجھتے ہیں, یا جو کبیرہ ہے وہ ظاہر ہے وہ تو بڑا ہے, تو صغیرہ کو آپ کسی گنتی میں نہیں لیتے؟ گناہ تو گناہ ہے نا پھر. نہیں دیکھیں, اب صغیرہ کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ صغیرہ کرتے رہو اوپنلی کرتے رہو. صغیرہ کا مقصد وہ مطلب ایسا برنگ پوائنٹ نہیں ہے کہ آپ اس کے اوپر بالکل ہی پاگلوں کی طرح وہ ہو جائیں. آپ نہیں, میں یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ انسان خطا کا پتلا ہے. اٹس امپاسبل کہ کسی انسان سے زندگی میں کوئی خطا نہ ہوئی ہو, بیکاز یو ریئلائز کہ واش روم جانا جو ہے وہ گندگی ہے. بڑی اچھی بات کی نا آپ نے. اب اس کو میں اسی سوال پہ لے لیتا ہوں کہ اگر یہ نہیں لکھا ہوا کہ ان کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں تھی, تو یہ بھی نہیں لکھا کہ وہ جاتے تھے. اس لیے میں اس کو یہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے نا, یہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. میں انسان ہوں, میں کھانا کھاتا ہوں, یہ لکھنے کی کہیں ضرورت نہیں ہے. یہ نیچرل ہے کہ ایک ہیومن بینگ ہے, اس کو بھوک لگے گی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سوئے بھی, بائبل میں بھی لکھا ہوا ہے سوئے بھی, ریسٹ بھی کرتے تھے, عبادت بھی کرتے تھے, ٹھیک ہے نا. تو یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی, یہ لکھنے کی ضرورت نہیں کہ وہ واش روم جاتے تھے. ابھی آپ دیکھیں, وہی مسیح ابن مریم تھے جو دلوں کے حال جانتے تھے. قرآن بتاتا ہے ہمیں کہ دلوں کے حال سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا. اب یہ چونکہ آپ باتیں کر رہے ہیں, تو وہ میں بائبل سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان میں یہ کوالٹیز تھی. وہ ان کا دل کا حال جان کے بتاتے تھے کہ تو کیا سوچ رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جب ہم پڑھتے ہیں بائبل کے اندر, تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں سوائے خدا کی ذات کی اور کسی میں بھی نہیں ہو سکتی. اب وہ دنیا میں آئے, ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ آدم کا جو گناہ تھا ہمیں نجات دینے کے لیے آئے. اب 3 دن جب وہ مرے, ہم جو کہتے ہیں کہ وہ قبر میں گئے, تو 3 دن بہت سارے مسلمان دوست کہتے ہیں جی وہ 3 دن کہاں تھے. ہم کہتے ہیں وہ برزخ نہیں, ہاں برزخ. وہ 3 دن, اس کا ایک اور بھی لفظ ہے, برزخ بھی ہے لیکن ایک اور بھی لفظ ہے اس کا, وہ مجھے نہیں آ رہا. عیسائی زیادہ یوز کرتے ہیں, ہاں میرے ذہن میں بھی اس وقت نہیں آ رہا. ہاں, تو وہاں پر گئے, وہاں پر ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ روحیں جو مر گئی ہیں, جو آخری دن میں جن کا انصاف ہوگا جی تو نے جنت میں جانا, تو نے دوزخ میں, تو وہ وہاں انتظار کر رہی ہیں. تو وہاں گئے, انہوں نے وہاں پر بھی تبلیغ کی, اور پھر وہ زندہ ہوئے, اور پھر وہ آسمان پر چلے گئے. تو ہمارا یہ کانسیپٹ ہے. اب اس حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں تو ساری چیزیں بہرحال چلیں, ہمارا موضوع تو یہ نہیں تھا. میں ایک کوئری ہے, 2 پوائنٹ اس پہ ریز کرنا چاہوں گا. ایک تو میں وہی جو سورہ 35 کی آیت نمبر 45 ہے, جس کا میں ترجمہ آپ کو بتا رہا ہوں, آپ بھلے چاہیں تو نوٹ کر لیں. سورہ 35 آیت نمبر 45. If Allah were to punish people immediately for what they have committed, He would not have left a single living being on earth. صحیح ہے, but He delays them for an appointed term, and when their time arrives, then Allah surely is seeing of all His servants. تو اگر وہ مٹانے پہ آتے, اور قرآن شریف کی ایک آیت حضرت عیسیٰ اور حضرت بی بی مریم کے اسپیسیفک ان کے بارے میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے حضرت بی بی مریم اور حضرت عیسیٰ کو وائپ آؤٹ کرنا ہے یا وہ کرنا, تو دیر از نتھنگ, نو ون کین اسٹاپ اٹ. ٹھیک ہے, تو وہ میرا صرف پوائنٹ پرپس کہنے کا یہ تھا کہ یس دے آر پیور, کوئی اس میں وہ ایشو نہیں ہے. وہ obviously اس لیول کے سنرز نہیں تھے, بالکل بھی نہیں تھے. اکا دکا سنس ہوں گے, وہ خطائیں جس کو ہم کہتے ہیں, چھوٹے سنس جن کو ہم خطائیں کہتے ہیں, یعنی ان انٹینشنل سن ہو گیا, بٹ ہے وہ سن, تو وہ انہوں نے کیے. دوسرا میرا لاسٹ صرف آپ سے ایک لاسٹ کوشچن تھا, ویئر وی وڈ اینڈ, کہ مجھے یہ بتائیں حضرت موسیٰ کے جو میریکلز تھے, ایسا میریکل کسی نے بھی نہیں کیا. آئی انڈرسٹینڈ کہ آپ حضرت عیسیٰ سے ان کو سپیریئر نہیں مانو گے, ایون تو حضرت عیسیٰ نے ان کو ویریفائی کیا ہے کہ بھائی میں جواب دوں گا آپ کو. تو میرا پوائنٹ یہ کہ کیا آپ حضرت موسیٰ کو پھر باقیوں سے فوقیت دیتے ہیں؟ اچھا سوال ہے آپ کا. دیکھیں چونکہ جو ڈیٹیل بائبل میں آپ کو بتا دیتا ہوں, میں اس کو کہاں جوڑوں گا, میں آپ کو اس کو آپ جہاں بھی جوڑیں گے
آپ جہاں بھی چھوڑیں گے میں آپ کو پھر بھی بتا دیتا ہوں, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نیو ٹیسٹمنٹ میں لکھا ہوا ہے کہ there will be many false prophets who will do sort of miracles that they would even deceive the elect. یس تو لکھا ہوا ہے, بالکل Bible لکھا is ہوا ہے. saying کہ اور یہ miracle is not the test. اور یہ میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں, متی کی انجیل میں آخری جو وہ ہے چیپٹر ہیں ان میں کسی میں لکھا ہوا ہے 24-25 میں. اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ موسیٰ اور مسیح ابن مریم میں کیا فرق تھا. موسیٰ جو تھے ان کو خدا نے حکم دیا اور انہوں نے وہ سارے معجزات کیے خدا کے حکم سے, اور وہ خدا کے جو یعنی جو خدا کے آرڈرز تھے ان کو فالو کرتے تھے. مسیح ابن مریم جو ہمیں بائبل مقدس بتاتی ہے وہ اپنی اتھارٹی کے ساتھ وہ کچھ بھی کرتے تھے تو وہ اپنی اتھارٹی کے ساتھ کرتے تھے, اور جہاں بعض دفعہ انہوں نے دعا بھی کی. تو بائبل ہمیں بتاتی ہے, کیونکہ ظاہر ہے کہ جب آپ بائبل پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ ہمیں سکھانے کے لیے وہ انسان بن کر آئے. اور یہ وعدہ جو تھا یہ بھی موسیٰ کے حوالے سے, اب یہ ایک لمبی تحقیق ہے جس میں جائیں گے. موسیٰ کے زمانے میں موسیٰ کے زمانے میں جب موسیٰ لوگوں کو لے کر بنی اسرائیل کو لے کر نکل رہے تھے تو اس وقت دن کے ٹائم وہ بادلوں کے شکل میں خدا تعالیٰ خود ساتھ چلتے تھے, اور رات کے ٹائم آگ کا ستون ہوتا تھا. تو جب وہ کوہ سینا پر جاتے تھے اور جب وہ نیچے آتے تھے تو آخری ٹائموں میں ایسا ہوا کہ وہ نیچے آتے تھے تو خدا تعالیٰ ایک دو بار سامنے آ گئے. تو ان میں سے بہت سارے لوگ جو تھے وہ جل کے وہ جو پہاڑی تھی جس پر وہ تھے, کیونکہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قدرت جو ہے وہ اتنی وہ ہے کہ وہ جس پہاڑ پر تھا وہاں پر موسیٰ کو بھی وہ کہتا تھا کہ دور ہٹ کے کھڑا ہو ورنہ تو بھی مر جائے گا, یہ اتنی مقدس جگہ بن جاتی. تو وہاں بہت سارے لوگ مر جاتے تھے. تو پھر لوگوں نے کہنا شروع کر دیا موسیٰ کو کہ اب سے تو خود خدا سے بات کیا کر, ہمیں بیچ میں مت لایا کر, کیونکہ ہم تو مر جاتے ہیں. خدا کو جو بھی بات ہو آپ ہمارے درمیان میں ہمارے طرف سے خدا سے کر دیا کرو. تو اس وقت موسیٰ نے خدا سے کہا تھا کہ تو یعنی ایسی صورت میں دنیا میں آنا تاکہ, تو یہ استثنا کی کتاب میں یہ آیات ہیں, اس وقت مجھے یاد نہیں. تو وہ وعدہ جو تھا وہ مسیح ابن مریم نے دنیا میں آئے اور انہوں نے وہ کیا, آپ کو میں بتا بھی دوں ایک آیت بھی ہے بڑا اس کے اوپر ہمارے مسلمان دوست کہتے ہیں وہ پروفٹ محمد کی طرف اشارہ کرتی ہے. میرے خیال استثنا کی 33 باب ہے اس کی آیت ہے, وہ مسیح ابن مریم کے حوالے سے تھی کہ وہ انہوں نے دنیا میں آنا تھا. اس کے بعد بہت ساری پیشن گوئیاں پرانے عہد نامے میں. جب مسیح ابن مریم آئے تو وہ جو کچھ بھی کرتے تھے وہ اتھارٹی کے ساتھ کرتے تھے اور وہ دلوں کے حال جانتے تھے, یعنی وہی خدائی جو پاورز تھی ان کے پاس تھی. اس وجہ سے ہم دنیا میں چاہے وہ جرمن مسیح ہیں چاہے وہ فرینچ مسیح ہیں, اگر آپ کو صحیح سے سمجھ پا رہا ہوں تو یو آر بیسیکلی سیئنگ کہ وہ خدا تھے اس وجہ سے اوپر تھے اور حضرت موسیٰ جو ہے وہ نبی تھے. میرا سوال یہ تھا کہ آپ نبیوں کے میریکلز کو کیوں اتنا اوپر رینک کرتے ہیں جبکہ آپ کی بائبل میں خود لکھا ہوا ہے کہ ایون اے فالس پروفٹ کین ڈو میریکلز. تو میرا صرف کوشچن سمجھنے کا یہ کہ آپ میریکلز کو کیسے رینک کرتے ہیں, مطلب آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ میریکلز ہی جو ہے وہ ٹیسٹ ہے. میرا پوائنٹ یہ تھا کوشچن. اچھا آپ کا سوال اچھا ہے, لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی مجھے وہ آیت یاد نہیں آ رہی کہ مسیح ابن مریم سے لوگوں نے آ کے کہا کہ جناب وہ فلاں جو لوگ ہیں وہ بھی بہت سارے معجزے کر رہے ہیں. تو مسیح نے ان سے کہا کہ اگر تو وہ میرے نام سے کر رہے ہیں, لوگوں نے کہا کہ وہ آپ کے نام سے کر رہے ہیں, اس نے کہا کہ اگر وہ میرے نام سے کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے, اور اگر وہ میرے نام سے نہیں کر رہے تو وہ ختم ہو جائیں گے. یعنی وہ جو سلسلہ ہے وہ آگے تک نہیں بڑھ سکتا. اگر مثال کے طور پہ کوئی معجزہ کر رہا ہے کسی کو, اس آسان طریقے سے میں سمجھا دیتا ہوں آپ کو, جو معجزات ہیں نا خدا کی طرف سے جو معجزات ہوتے ہیں, اگر آپ کسی اندھے کو آنکھیں دے رہے ہیں تو یہ اچھائی کر رہے ہیں, اگر آپ کسی لنگڑے کو چلا رہے ہیں تو آپ اچھائی کر رہے ہیں. تو جو شیطانیت ہے وہ کبھی بھی اچھے کام نہیں کر سکتی. تو اس لیے جو معجزات اچھائی کے لیے ہیں وہ تو خدا کی طرف سے ہوں گے, اور جو لوگ جیسے کالا جادو کر کے اور یہ اس طرح کی چیزیں کر کے. لیکن میں فار ایگزامپل ایک معجزے کی بات کر لیں, میں سوری آپ کو تھوڑا سا 4-5 منٹ لمبا کرنا ہے. نہیں کوئی مسئلہ نہیں, لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ میں اس گفتگو کو اس میں سے, کیونکہ وہ ہمارے موضوع سے ہٹ جائے گی, لیکن ہم اس وقت ویسے گفتگو کریں. ہاں کریں. حضرت موسیٰ کا ایک معجزہ ہے وہ بائبل سے, میں آپ کو قرآن سے بھی ریفرنسز دے دوں گا. جیسے ریور نائل کو جو ہے وہ لال کر دیتے نا, خون کر دیتے ہیں پورے سمندر کو یا جیسے کہہ لیں دریا کو. تو وہ تو ایک اچھا کام تو نہیں تھا کیونکہ لوگ تو اسے پانی پیتے تھے, تو ایک لحاظ سے وہ اچھا کام تو نہیں تھا, لیکن obviously وہ ایک سائن تھا کہ بھائی اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو آپ کا پانی ختم کر سکتا ہے.
میں تو اس کو ایسے سمجھتا ہوں, بٹ پوائنٹ یہ کہ ایک اچھے کام کے پرسپیکٹو سے دیکھیں تو وہ اچھا کام تو نہیں تھا. تو موسیٰ نے تو جو 7 تباہیاں مچائی تھی وہ تو کوئی بھی اچھا نہیں تھا. آپ نے تو صرف پانی کی مثال دی. موسیٰ نے تو ان کے نہیں, لیکن اس کو یہ سمجھے نا, اس کو اس طرح سے انڈرسٹینڈ کریں کہ جیسے پروفٹ محمد کے زمانے میں اچھائی کی اور برائی کی لڑائی ہوتی تھی. تو آپ کی بہت ساری غزوہ جو تھی, غزوہ خندق, غزوہ, وہ اچھائی کی اور برائی کی لڑائی تھی. پروفٹ محمد اور ان کے جو عرب کے قبیلوں کے ساتھ جو لوگ لڑتے تھے تو وہ ایک دوسرے کو قتل بھی کرتے تھے, مارتے بھی تھے. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ غلط کام کر رہے ہوتے تھے, وہ اپنے حقوق کے لیے لڑ رہے ہوتے تھے. تو خدا تعالیٰ نے, چونکہ فرعون اس وقت بنی اسرائیل کو جو 400 سال سے ان کے قبضے میں تھے, 400 سال سے ان کو انہوں نے غلاموں کے طور پہ رکھا ہوا تھا. تو موسیٰ کو بھیجا اور موسیٰ نے ان کو نکالا. تو اس کے بعد وہ طاقتور تھے, نہیں چھوڑتے تھے. تو خدا اپنے جلال, ہم کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے ہماری بائبل میں کہ یہ ساری چیزیں خدا نے اس لیے بھی کی کہ دنیا, آج ہم 3-4 ہزار سال ہو گئے موسیٰ کے زمانے کو, 4-4.5 ہزار سال. آج ہم عاصم اور واٹسن اس کے ان معجزات کا ذکر کر رہے ہیں. یہ اسی وجہ سے تھا کہ دنیا رہتی دنیا تک. I agree to a point. میں تو کہہ رہا ہوں کہ وہ معجزہ تو ہے, اس کو میں تو ڈینائی نہیں کر رہا, لیکن آپ جو ڈیفینیشن دے رہے ہیں نا کہ وہ انسانیت کے لیے اچھا ہو, اٹس ناٹ نیسیسری کہ وہ انسانیت کے لیے اچھا ہو. آپ سمجھ رہے ہیں میرا, میجورٹی آف دا پیپل ور ڈرنکنگ واٹر فرام اٹ. تو اگر میجورٹی کے پرسپیکٹو سے دیکھیں تو وہ برا شاید کام تھا, بٹ obviously ہم اس کو ڈفرینٹلی دیکھتے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے, obviously he tries people اور وہ اپنا